السلام علیکم، میرا نام منیرہ نعیم سوزر ہے۔ 3247 جو کوڈ ہے اردو سلیبس اے کا او لیولز کا، اس کے سلسلے میں افسانے کی خلاصے آپ کو پیش کر رہی ہوں۔ اب اس سلسلے کا ایک افسانہ ہے کنڈکٹر، جو کہ الطاف فاطمہ نے تحریر کیا ہے۔ آپ لوگوں کو اگر میرا چینل سمجھ آ رہا ہے، آپ لوگوں کو کچھ مدد مل رہی ہے پڑھائی میں، تو آپ اس کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ جو بچے کوچنگ نہیں جاتے، جو خود اسٹڈی کرتے ہیں، تحقیق کے بعد جستجو کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت مدد ثابت ہوگی، اور میرا مقصد ایسے بچوں کی مدد کرنا ہے جو پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ ضرور ان کے ساتھ شیئر کیجئے، آپ سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں ڈیلی کوشش یہ کروں گی کہ میں سارا جو ہے سلیبس 3247 کور کرنے کے بعد پھر میں اے لیولز کا ویڈیوز ڈالنا شروع کروں گی۔ اچھا، کنڈکٹر جو ہیں وہ الطاف فاطمہ نے تحریر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم الطاف فاطمہ کے بارے میں ہم سمجھ لیں۔ الطاف فاطمہ وہ شخصیت ہیں جن کے بغیر اردو ادب، خاص طور پر ناول کا باب مکمل نہیں ہو سکتا۔ وہ 1929 میں لکھنؤ کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ پہلا افسانہ 1962 میں 1962 میں لاہور کے ایک ادبی جریدے ادب لطیف میں شائع ہوا۔ ان کی شہرت کی اصل وجہ ان کا ناول دستک نہ دو بنا، جسے ٹی وی پر ڈرامے کی شکل میں پیش کیا گیا۔ وہ ایک ہمہ جہت شخصیت تھیں۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو قابل ستائش تھا۔ وہ صرف ایک مصنفہ نہیں تھیں، بلکہ مترجم تھیں، ترجمے کرتی تھیں، معلمہ تھیں، استانی تھیں، اور اسلامیہ کالج برائے خواتین لاہور میں تدریس کے فرائض انجام دیتی رہیں، اور انہیں پڑھانے سے عشق تھا۔ الطاف فاطمہ کا کہنا تھا کہ زیادہ لکھنے اور اچھا لکھنے میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ ناقدین نے الطاف فاطمہ کو ایک بہترین افسانہ نگار تسلیم کیا ہے۔ تاریخی واقعات کو افسانے کی شکل دے کے اسے صفحہ کرتاس پر بکھیرنے میں آپ کو کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے، ان کے جیسا کوئی لکھتا نہیں ہے۔ تو ان کی تحریریں تقسیم ہند سے قبل اور اس کے بعد جو پیش آنے والے واقعات ہیں اس کا احاطہ کرتی ہیں۔ وہ اپنے ارد گرد موجود معمولی کرداروں، ماحول اور واقعات سے کہانی کشید کر لیا کرتی تھیں، اور انہیں ان کے مکمل رکھ رکھاؤ اور چاشنی کے ساتھ پیش کرتی تھیں۔ الطاف فاطمہ افسانے کی جزیات اس طرح سے لکھتی ہیں جیسے گویا ہم اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہے ہیں، اور مکالمات اس طرح گویا کردار ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کے سامنے چلتے پھرتے ہیں۔ ان کا تعلق لکھنؤ کے ادبی گھرانے سے تھا۔ پھر لاہور آئیں تو انہیں مختلف قومیتوں کے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا۔ تو ان کی تحریر میں آپ دیکھیں گے کہ لکھنؤ کی مٹھاس بھی ہے، اور اس کے ساتھ مختلف زبانوں کا وسیع ذخیرہ الفاظ موجود ہیں۔ پاکستان بننے کا سارا عمل چونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے ان کا پسندیدہ موضوع ہے۔ اچھا، اس کی ایک مثال ہے ان کا افسانہ کنڈکٹر۔ اس کا مرکزی کردار ہے لالو۔ نصاب میں شامل افسانہ کنڈکٹر وطن کی محبت کی ایک لازوال داستان ہے، جسے الطاف فاطمہ نے اپنے مخصوص انداز میں تحریر کیا ہے۔ یہ افسانہ دھرتی سے محبت کے تناظر میں لکھا گیا ہے۔ لالو کے کردار کے ذریعے انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ تحریک پاکستان میں بے شک بہت سارے نامی سیاسی رہنماؤں نے، بہت سارے لوگوں نے کام کیا، لیکن بہت سے گمنام کردار ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں پاکستان بنانے کے لیے وقف کر دیں۔ انہوں نے اپنے افسانے میں لالو کا کردار پیش کیا ہے، جو ایک عجیب کردار ہے۔ تو اس کا جو مرکزی کردار ہے لالو، اس کو پیش کر کے الطاف فاطمہ نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ آج جو ہم سونے کے نوالے کھا رہے ہیں نا، ہم اپنے وطن میں بہت آرام سے بیٹھے ہیں، اور پھر بھی ہم اپنے وطن کی شکایت کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ یہ آج کل کے بچوں کے لیے میرا پیغام ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج جو ہم کھا رہے ہیں وہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی بدولت نہیں کھا رہے ہیں، بلکہ کتنے چھوٹے چھوٹے لوگ ایسے ہیں جن کی قربانیاں اس میں شامل ہیں، تو پھر جا کے پاکستان دنیا کے نقشے پہ ابھرا ہے۔ تو تحریک پاکستان اور اس سے جڑے واقعات کو انہوں نے اجزاء کی صورت میں دھیرے دھیرے الطاف فاطمہ نے آگے بڑھایا ہے۔ اب لالو کو انہوں نے بہت زیادہ عام کردار کے طور پر دکھانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ کردار ایک عام کردار نہیں تھا، وہ ایک گہری سوچ رکھنے والا کردار تھا، اور انہوں نے ثابت بھی کیا اس سے۔ اس کی شرارتیں، جسمانی ادائیں تو ایسی تھیں جیسے اس عمر کے اور بچوں کی ہوتی ہیں، لیکن ان کی سوچ آنے والے کل کی تھی۔ اپنی عمر کے برعکس اس کے ذہن میں اپنی عمر سے بہت زیادہ اس کے دماغ میں اپنے مستقبل کی واضح سوچ موجود تھی، واضح تصویر موجود تھی، اور ایسا بہت کم بچوں میں ہوتا ہے
کہ جو مستقبل کے بارے میں اتنا کلیئر اپنا جو ہے نا دماغ رکھتے ہیں۔ تو لالو ایک قابل رحم بچہ تھا۔ قابل رحم ایسا تھا کہ اس کی گود میں ہر سال ایک چھوٹا بچہ رہتا تھا، کیونکہ ان کی اماں نے ان کے لیے یہی سوچا ہوا تھا، وہ ہر سال ایک بچہ پیدا کرتی اور اس کو بھی لالو صاحب اپنے کندھے پہ لٹکا لٹکا کے پالتے۔ ماسٹر صاحب سے مار کھاتا، ڈانٹ سنتا، تانے سنتا، بے عزتی برداشت کرتا، لیکن کبھی منہ سے ایک لفظ نہ کہتا تھا، نہ ہی اپنی بے بسی کا اظہار کرتا، لیکن اس کے چہرے پہ ایک چمک ہوتی تھی، ایسے جیسے اس نے کئی راز اپنے دل میں چھپا کے رکھے ہیں۔ کبھی اس کا خون جوش مارتا، جیسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اور مضبوط ہوتا جا رہا ہو۔ اب اس نقطے پر آ کر قاری جو ہے، پڑھنے والا، وہ لالو کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ افسانے میں تجسس کا آغاز ہے کہ ایک ایسا بچہ جو صرف اپنے بھائی بہنوں کو پال رہا ہے، جو استاد کی مار بھی سہ رہا ہے، بے عزتی بھی برداشت کر رہا ہے، آگے کیا ہوا؟ تو الطاف فاطمہ نے جو ہے نا لالو کو عجیب ہونک شکل و صورت کے ساتھ پیش کیا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ جذبات اور احساسات جو ہوتے ہیں نا انسان کے، اس کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جذبات کے لیے کسی عقل کی، شعور کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی ان پڑھ انسان کے اندر وطن کی محبت کا، وطن کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہے تو وہ بہت قابل قدر ہے۔ انہوں نے جس طرح سے اس چیز کو پیش کیا ہے، اس نے اس مضمون کو چار چاند لگا دیے۔ مثال کے طور پہ وہ لکھتی ہیں، یہی وہ صبح تھی جب ہم نے وہ نئی خبر سنی، بھائی مبارک۔ ہر شخص لالو کو مبارکباد دے رہا تھا، اور وہ سچے فاتح کی طرح سر اٹھائے نہیں، سر جھکائے کھڑا تھا۔ پاکستان بننے کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ الطاف فاطمہ نے اس کردار کی نفسیاتی کشمکش کو اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ بہت معصوم تھا، ہر وقت انگلیاں چٹکھاتا رہتا، اسے فطرت سے بہت پیار تھا۔ کبھی وہ پتنگ لوٹتا ہوا نظر آتا، کبھی پرندوں کو یکٹک دیکھتا ہوا، کبھی مرغوں کی لڑائی کرتا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کردار کتنا معصوم ہے۔